کیا یہ دانشمندی ہے کہ آپ وہ پیسے خرچ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور ایسی چیزوں پر خرچ کریں جو آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے؟ قدیم دانشور سادی ایک حقائق بیان کرتے ہیں جس میں کچھ درویش صوفیوں کا قصہ ملتا ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اگرچہ وہ سادگی کی راہ پر قائم تھے، لیکن کبھی کبھار انہیں ایسی آسائشوں کی خواہش ہوتی جن کی مالی سکت ان کے پاس نہ ہوتی۔ ایک دن انہوں نے بازار کے ایک دکاندار کے پاس جا کر ادھار پر سودا لینے کی درخواست کی۔ وہ دکاندار اپنی سخت معاملہ فہمی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے ادھار پر سودا تو دے دیا، لیکن بر وقت ادائیگی کی شرط لگا دی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور وہ صوفی حضرات قرض کی رقم اکٹھی کرنے میں ناکام رہے۔ ہر صبح دکاندار انہیں آ پکڑتا، اس کی باتیں ترش ہوتی اور ناراضگی سے بھری ہوتی۔ وہ انہیں ادائیگی کی یاد دہانی کراتا اور شکایت کے لیے انہیں ذرا بھی بولنے کا موقع نہ دیتا۔ صوفی صرف شرمندگی سے سر جھکائے اس کی ڈانٹ سنتے رہتے۔ ایک دانا شخص نے اس روزانہ کے منظر کو دیکھا۔ اس نے صوفیوں کے چہروں پر جھلکتی خفت اور دکاندار کی بڑھتی بے صبری کو محسوس کیا تو اسے ترس آیا۔ جب ایک دن دکاندار کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ صوفیوں کے پاس پہنچا تو ان سے ان کے حالات دریافت کیے۔ صوفیوں نے اعتراف کیا کہ وہ ابھی تک قرض کی ادائیگی نہیں کر سکے اور روزانہ کی سرزنش ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہی ہے۔ دانا شخص نے ان کی مشکل پر غور کیا اور نرم لہجے میں نصیحت کی۔ اس نے کہا کہ جس طرح وہ دکاندار کی سخت باتیں بغیر کوئی جواب دیے برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح اگر وہ اپنی خواہشوں پر بھی ضبط رکھتے تو اس قرض اور شرمندگی دونوں سے بچ سکتے تھے۔ اس نے واضح کیا کہ حقیقی آزادی تب آتی ہے جب انسان اپنی خواہشوں پر قابو پا لے۔ صوفی حضرات نے اس کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی تکلیف صرف غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ناجائز خواہشوں پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بھی تھی۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ وہ اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور فضول خواہشوں سے دور رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بنیادی ضروریات پر توجہ مرکوز رکھی اور انہی آرزوؤں کو ترک کر دیا جن کی وجہ سے مشکلات نے جنم لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے محنت سے رقم اکٹھی کی اور دکاندار کا قرض لوٹا دیا۔ ان کے مخلصانہ کوششیں دکاندار سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ اس نے محسوس کیا کہ صوفیوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ ادائیگی کے وعدے کے پابند ہیں۔ پھر اس نے انہیں روزانہ تنگ کرنا چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ اس کی سختی نرم پڑ گئی۔ اب وہ انہیں پہلے جیسی سخت باتیں نہیں سناتا تھا کیونکہ اب صوفی حضرات اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے۔ صوفیوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی خواہشوں کو خاموش کر دیا تو بیرونی دباؤ بھی خود بخود ختم ہو گیا۔ اب انہیں ایک نئی عزت نفس اور سکون نصیب ہوا۔ وہ ذلت جو کبھی ان کے روز و شب پر چھائی رہتی تھی اب اس کی جگہ خودداری اور اطمینان نے لے لی تھی۔ آخر کار انہوں نے وہ گہرا سبق سمجھ لیا جو دانا شخص نے انہیں دیا تھا۔ خواہش کی زنجیروں سے حقیقی آزادی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم کی طلب پر اکتفا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ تو پھر کیوں ہم اکثر اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور ایسی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بالآخر تشنہ ہی رکھتی ہیں؟ شاید اس کا جواب ضبط نفس میں مضمر ہے، کیونکہ ہماری خواہشوں کو قابو رکھنے میں ہی حقیقی آزادی پوشیدہ ہے۔